अपने हल्क से रूगर्दानी करने वाले पंजाब के यंग डॉक्टर्स, सिंध में मार खाती लेडी हेल्थ वर्कर्स और सुलगता बलोचिस्तान आज क्रॉस फायर में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, इन दिनों लाहौर की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अवाम के बुनियादी हकूक की पामाली और इंसानियत की खिदमत की हर की खिलाफ वर्जी भी जारी है। और ये तमाम काम बड़ी दीदा दलेरी से यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी इसी किस्म के गैर इंसानी फेल से हुकूमत को ब्लैकमेल किया और अपनी तनख्वाहें बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अद्वियात केस में हुक्म दे रखा है कि 144 इंसानों की जानों के जाया होने के मामले की हतमी इंक्वायरी तक कोई डॉक्टर हड़ताल नहीं करेगा। लेकिन तिब जैसे इंसानी खिदमत के पेशे से मुंसलिक यंग डॉक्टर्स अपने सीनियर्स की सियासत और इनकी मोतलियां रुकवाने के लिए इंसानी जानों से सरेआम खुल्लम खुल्ला दीदा दलेरी से खेल रहे हैं। आज यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 100, कार्डियोग्राफी के 50, ईटीटी के 30 और एथीलियम स्कैन के 30 और बाईपास के 10 तयशुदा ऑपरेशन मंसूख करना पड़े। हो सकता है कि जाली अद्वियात केस में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर बेगुनाह हो सकता है कि इन सीनियर डॉक्टरों के साथ ज्यादती हो रही हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यंग डॉक्टर्स लोगों का इलाज करना छोड़ दें, अस्पतालों के दरवाजों पर ताले डाल दें, सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दें? इस इंसानियत सोज हरकत का क्या इखलाकी जवाब है, ये इन्हीं डॉक्टर्स से पूछेंगे। लेकिन इससे पहले सलीम शेख की एक रिपोर्ट। दो रोज सड़कों पर एहतजाज करने के बाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने लाहौर के अस्पतालों के न सिर्फ आउटडोर बंद कर दिए बल्कि पीआईसी का इंडोर भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से 100 एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, 50 कार्डियोग्राफी, 30 ईटीटी, 30 थैलियम स्कैन और 10 बाईपास ऑपरेशन मनसूख कर दिए गए। डॉक्टरों का कहना है कि वो उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते। क्या आप सोचते हैं मैं एज ए डॉक्टर जाली अद्वियात में बांटूं और मैं क्या एज ए डॉक्टर क्या इनको वही घटिया इलाज मुहैया करता रहूं जो कि हुकूमत पंजाब हमें कहती है कि हम इनको मुहैया करें? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आने वाले अक्सर मरीज गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, जहां से उन्हें अद्वियात भी मुफ्त मिलती हैं, मगर डॉक्टरों के एहतजाज के बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम लोग झंग से आए हुए हैं, कल के आए हुए हैं और हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। यहाँ पे हमारा मरीज इंतहाई परेशान है, उसमें दिल की तकलीफ है। ये दवाई लेने के लिए आए हैं, आगे पता लगा डॉक्टर लोग सब हड़ताल पर गए हुए हैं। हम मरीज लोग हैं, 35 दिन अस्पताल में रह कर आए हैं, यहाँ आए हैं तो धक्के खा रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबा तस्लीम न किए तो एहतजाज का सिलसिला पूरे पंजाब में बढ़ाया जा सकता है और डॉक्टरों ने इस्तीफे भी अपनी क़यादत को जमा करवा दिए हैं। आजकल दिल के मरीजों पर भारी मुश्किल आन पड़ी है। कभी सरकारी अद्वियात खाने से मौत के मुंह में चले जाते हैं और कभी डॉक्टर्स उनको इलाज फराहम नहीं करते। क्रॉस फायर के लिए सलीम शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। अपने हल से रूगर्दानी करने वाले पंजाब के यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का क्या इखलाकी जवाब है, यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलहा शरवानी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। हमारे दूसरे मोहतरम मेहमान हैं डॉक्टर आमिर बंदेश, प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन PIC। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारा साथ देने का। मैं आपसे शुरू करती हूँ डॉक्टर तलहा, मुझे बताइए इखलाकी जवाब क्या है इस हड़ताल का? अस्सलाम वालेकुम, महर बुखारी। पहले तो मैं करेक्ट करता जाऊं, आई एम चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन, चेयरमैन जनरल काउंसिल। जहां तक इसका ताल्लुक है, स्ट्राइक्स का ताल्लुक है, इखलाकी आप ये पूछती हैं, इखलाकियात तो हमारे सूबे के अंदर किसी जगह पर राइज नहीं है। ना इखलाकियात हैं, ना मेरिट है, ना इंस्टीट्यूशनल मेरिट है, ना इखलाकियात हैं। चीफ जस्टिस को बहाल होना हो या शहबाज शरीफ मियाँ साहब की बहाली का सिलसिला हो तो वो दोनों जो हैं वो हड़ताल पर भी जाते हैं, एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ रह गया कि ये इनकी बहाली के लिए हमारा इखलाकी जवाब, वो हमारे PIC के हमारे भाई बैठे हुए हैं और मैं इनसे हमने कहा भी था, रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन जब हमारी हुकूमत ही, हमारी गवर्नमेंट ही जब वादे करती है कि इनको बहाल कर दिया जाएगा, इनको आप 3 दिन का टाइम दे दें, आप 4 दिन का टाइम दे दें, तो मुझे ये बताएं कि मैं अपने PIC के रिप्रेजेंटेटिव से हम किस तरह उनको मनाएं, किस तरह उनको इस चीज़ के ऊपर लेकर आएँ कि भाई आप हड़ताल ना करें।
ہمیں ہڑتال، یہ نو ڈاؤٹ ہڑتال برائے ہڑتال یہ کوئی ایک اچھا شیوا نہیں ہے، لیکن اس کا جواز سمجھ نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ سوانے خواب دکھاتی ہے، یا ہمیں وہ بچہ سمجھ کر ان چیزوں کو ہمیں مینوپلیٹ کرنا چاہ ڈاکٹر رہی. طلحہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ڈاکٹر عامر آپ کی جانب بھی آؤں گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایز ڈاکٹرز آپ لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ خدمت کریں گے عوام کی، کہ آپ کسی کو بیمار نہیں دیکھیں گے، جب کسی کو ضرورت ہو تو اس کے اوپر سرجری کریں گے یا اس کی میڈیکل ہیلپ کریں گے. تو ہڑتال پہ اس طرح جا کے کبھی آپ اپنی تنخواہیں منوا لیتے ہیں، کبھی آپ اس طرح پھر عوام کو بلکتا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہے پی آئی سی کی ادھر؟ اس میں تھوڑا عرض کرتا چلوں کہ اس میں کسی پولیٹکس کا کوئی انٹرنل جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ ہم سامنے نہیں ہے. اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ہماری پروفیشنل ڈگنیٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں عوام کے سامنے، ہم عوام میں سے ہیں، ہم اس مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے یہ 2 نمبر دوائیاں کھانے کے اوپر. اور ہم یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جب حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ آپ اس طرح کی بادشاہوں والا جو رویہ آپ نے اپنایا ہوا ہے اور ڈاکٹرز کو چور اور قاتل بنا کے عوام کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں اور اپنی تمام تر ذمہ ڈاکٹر داریوں سے. عامر اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، دیکھیے چور اور قاتل نہیں، سب جوڈس میٹر ہے، اس کی انکوائری ہوگی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنی پروفیشنل ڈگنیٹی تو اس کی تو دھجیاں آپ خود اڑا رہے ہیں. جب آپ میڈیکلی نہیں اٹینڈ کرتے اپنے پیشنٹس کو تو پھر آپ کی کون سی پروفیشنل ڈگنیٹی رہ گئی؟ دعائیں دیں گے آپ کو عوام؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں ڈاکٹرز کا قطعی طور پہ کوئی قصور نہیں ہے. میں اس انسٹیٹیوٹ کے اندر کام کرتا ہوں. ہم نے دن رات ایک کر کے، جہاں پہلے 50 گھنٹے اگر ڈیوٹی کرتے تھے تو ہم نے 100 گھنٹے کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم اس ایشو کو، اس اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو، جس طرح ہم نے ہمیشہ فلڈ کے اندر، ہمیشہ ہم نے ڈینگی کی مہم کے اندر پنجاب حکومت کا ساتھ دیا ہے، لیکن یہ کبھی بھی انتقامی کارروائیوں سے باز نہیں آئے. ہم اس چیز کا، یہ آپ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے نا؟ جی اگر ہم احسان نہیں کر رہے تو حکومت بھی ہمارے اوپر، حکومت بھی ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی، حکومت بھی ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی. ہم نے ڈائیلاگز کا راستہ اپنایا. پچھلے 15 دنوں سے باہر بیٹھے ہیں سڑکوں پر اور آپ کے ہاسپٹلز کے باہر گارڈنز میں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ 100 انجیو پلاسٹی کے، انجیوگرافی کے کیسز، 50 کیسز جو ہیں وہ ایک اور آپ کے جو پوسٹ پون ہوئے ہیں، یہ پوری لسٹ ہے جو کیسز اور ایمرجنسی آپریشنز جو آپ کے پوسٹ پون ہو رہے ہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ اس کا آپ کو بہتر جواب خادمہ اعلیٰ پنجاب دے سکتے ہیں، جن کو 15 دن کے اندر اس ایشو کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہوا. پرویز رشید کی سربراہی میں 29 جنوری کو ہمارے ساتھ ایک بلف گیم پھر کھیلی گئی جب ہم نے اسٹرائک کی کال دی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. 4 MPs نے بیٹھ کے، سیکرٹری ہیلتھ نے بیٹھ کے، اسپیشل سیکرٹری نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا اس سے انحراف کیا گیا. اور اس کے بعد جب رپورٹ کا پتہ چل گیا ہے، قاتل دوائی کا پتہ چل گیا ہے، اس کمپنی کا پتہ چل گیا ہے، تو اس کے خلاف تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تو کوئی برا نہیں کہہ رہا. اور ڈاکٹرز کو عوام کے سامنے ایک قاتل بنا کے پیش کر دیا گیا ہے. ہو رہی ہے. اب اگین ڈاکٹر طلحہ میں آپ کے پاس آؤں گی، شاید آپ جوڈیشل میری بات انکوائری ہو رہی ہے، تو جوڈیشل انکوائری کے لیے ہم پابند ہیں، ہم پابند ہیں. آپ عوام کے اوپر کیوں ملبہ ڈال رہے ہیں؟ اپنا میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. ہم انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا، اور جوڈیشل، ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے حکمرانوں سے کہ آپ تھوڑا صبر کا، مجھے ایک اجازت دیجئے، ایک سیکنڈ سمپل سا سوال پوچھوں گی، بہت سمپل سوال پوچھوں گی. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کا ملبہ عوام پہ کیوں اتر رہا ہے. ڈاکٹر طلحہ آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے باپ کی انجیوپلاسٹی ہوتی آج اور آپ اس کو پوسٹ پون کرتے؟ یہ مہر دیکھیں، جب ایک موب یا انارکی پھیلتی ہے تو اس کے اندر یہ ایسا ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے. نو ڈاؤٹ آپ بالکل صحیح ہے کہ اگر ہوتا تو بہت مشکل ہوتا. اور ہمارے اس ایمرجنسی کا ایک جو اس مسئلہ ہوا تھا تو تب کے اندر بھی یہ ہوا، اس طرح کے معاملات ہوئے. ہمارے اپنے ڈاکٹروں کے ریلیٹیوز اور بچے اور جو ماں باپ جو ہیں وہ بھی میں ان کی ہلاکت ہوئی. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم ہے، کسی بھی چیز کا سسٹم ہے. میں یہ ایک نو ڈاؤٹ یہ ایک حیرت کی بات بھی ہے، اور اس چیز پہ ہم قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے جو خاص طور پہ پی آئی سی کے جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں، کہ جب تک جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جب ایم پی ایز، پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر سعید الہی اور ہمارے جو سول سیکریٹریٹ کے جو اس سارے معاملات کو اسپیشل سیکرٹری یا کوئی اس طرح کے لوگ جب ان سے وعدے کرتے ہیں، جب ان کو رین اسٹیٹ کے خواب دکھاتے ہیں، تو وہ کس بیس پر دکھاتے ہیں؟ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟
उनको तो छुट्टियों पे भेज दिया जाता है और इनको बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मामलात के इनको OSD या सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव हम नहीं चाहते कि आप ये करें कि आप हमारी ही अशीर बात करें, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स को पूरा करें, हम ये इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आने दें। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ने अपना 98 के, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 98 के अंदर ईस्ट मोहम्मद, यास्मीन राशिद, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, जो अब प्राइवेटाइजेशन हुई है, इसी तरह PIC की ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बने हुए हैं, इन लोगों ने इनको टर्मिनेट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दी गई। किसी जाती शख्सियत को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कभी ना स्ट्राइक करवाई, ना होनी भी चाहिए, इस चीज को एग्री है। लेकिन ये चीज समझ नहीं आती कि सारा का सारा मलबा सिर्फ आप एक डॉक्टर्स कम्युनिटी को आप करके और उनको साइड पर लगा कर आप नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारा का सारा मलबा डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर नहीं है, पंजाब हुकूमत पर भी है। मगर मसला सिर्फ इतना सा है कि जिस तरह सियासतदानों से उम्मीद ये होती है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, उनके असल मसलों को उजागर करेंगे, असूली बात और मौकफ लेंगे, इसी तरह डॉक्टरों से भी ये उम्मीद होती है अवाम की कि आप इंसानियत का जो है, इंसानियत को नहीं छोड़ेंगे। जब आप डॉक्टर, जब पेशेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये जरा बात समझ नहीं आती। मसला सिर्फ इतना है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी डॉक्टर आमिर, क्या आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि कोई भी डॉक्टर हड़ताल नहीं करेगा, क्या आप इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? हम किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एज ए कम्युनिटी ये जवाब हुकूमत को भी दे दिया है और हर फोरम के ऊपर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले खिलाफ वर्जी करने वाली पंजाब हुकूमत है। यानी आप कानून को नहीं मानेंगे, यानी कि आप में और वफाकी हुकूमत में कोई फर्क भी नहीं बच गया, आप खुद ही जज बन गए। हम सुप्रीम वफाकी कोर्ट का हुकूमत एहतराम खत नहीं करते लिखती हैं। तो डॉक्टर किसी बात करने दें। आप मौकफ जब तक नहीं सुनेंगी तो क्लियर बात नहीं पहुंच सकेगी। आपकी मेहरबानी। आप 6 जनवरी की आप सुप्रीम कोर्ट की चीजें उठा के देख लें, उसमें यह लिखा हुआ है कि अखबारी बयानात के ऊपर आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, या आपने अगर किया तो उनको रीइंस्टेट अपनी जगह पे वापस करें। जुडिशल इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर हम ये कहते हैं अगर कोर्ट किसी को फांसी लगाती है, अगर YDA पंजाब उसके साथ आके खड़ी हो कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, तो हम गुनहगार हैं। अगर उससे पहले हमें कदीर खान बनाने की कोशिश की जा रही है तो हमारे अंदर ना इतना हौसला ना हिम्मत है, ना हम जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। हम उसका जवाब देंगे पंजाब हुकूमत को और देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। महर इसमें एक बात शामिल करता चलूं, जुल्म करने के बाद यही उम्मीद करेंगे कि आप एक दफा फिर अपने पेशेंट्स को अटेंड करना शुरू कर दें। और प्राइवेट प्रैक्टिसेस तो जारी हैं, लेकिन पब्लिकली भी, पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स को अटेंड करना शुरू कर दें। नाज़रीन, इस हवाले से तो आपको आगाह रखेंगे, मगर ये बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान के दिलकश नारे का है, एज वी ऑल नो। लेकिन इसकी सूरत में जो मौजूद है, लेकिन एक इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि हम इसी नारे और वादे के साथ अवाम से अगले इंतखाबात में वोट लेने जाएंगे, उनको फेस करेंगे। कपड़ा और मकाम अवाम को किस कदर मिल सका ये तो अवाम खुद ही बेहतर जानते हैं, लेकिन रोटी मांगने वाली कुछ लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ इसी नारे की मालिक जमात की हुकूमत ने आज क्या सलूक किया, एक दफा मुलाहिजा कर लीजिए। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें कहते हुए शर्म आती है। हमारे मुल्क के मुहाफिज लुटेरे हैं साले, बहन बेटियों को मारते हैं डंडे जूते। तो ने हमारी लेडी हेल्थ वर्कर को जो है दुपट्टे फाड़े हैं, उनके बाल नोचे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है कि हमने अपनी तनख्वाह के लिए आवाज उठाई है। हमारे साथ जाती हो रही है, 6 महीने कमाई तनख्वाह थी, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। पूरे साल में हमें 2 दफा तनख्वाह मिलती है, क्यों? माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक 28,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को भर्ती भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही किया था, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद इन खवातीन को मुस्तकिल यानी कि परमानेंट नहीं किया गया, और ना ही पिछले 5 माह से इन खवातीन की तनख्वाहें जो हैं वो इनको मिली हैं। ये खवातीन रोटी मांगने के लिए एहतजाज कर रही थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से मिली चादर के तकद्दुस की पामाली, जिस तरह आपने देखा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वजीर आजम के हवाले से आपको एक खबर देंगे और ले चलेंगे आपको सुलगते बलूचिस्तान की जानिब। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। पाकिस्तान के बेशतर बल्कि करोड़ों आवाम सिर्फ इतना जानते हैं कि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हालात ठीक क्यों नहीं।
یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کون کون وفاق پاکستان سے بدزن ہے اور نہ ہی اس بدزنی کی وجہ سے عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ زندگی کے جھمیلوں میں مگن پاکستان کے وہ عوام کہ جو اپنے قومی وجود سے بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی قومی وحدت کو دھیمک لگ چکی ہے. آٹا دال کے بھاؤ میں الجھے بیشتر عوام کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ بلوچستان میں روز کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنی لاشیں کہاں سے مل رہی ہیں. مشہودہ لاشیں سامنے آنے کے بعد بلوچستان میں وفاق پاکستان سے نفرت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب بہت سے ایسے ایس ایم ایس بھیجے اور موصول کیے جا رہے ہیں کہ جن کے آخر میں آزاد بلوچستان کا نعرہ درج ہوتا ہے. پاکستان کے کروڑوں عوام جو اپنی قومی وحدت سے جنون اور دیوانگی کی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں, انہیں اپنی قومی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جاگتے رہنا ہوگا, باخبر رہنا ہوگا, ورنہ خاک میں بدہن اس صدی کی ہولناک خبر بدقسمتی کا ہاتھ پکڑے ہمارے دروازوں پر پہنچ سکتی ہے. بلوچستان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. گزشتہ 3 ہفتوں کے واقعات ہی دیکھ لیجئے. وہاں نفرتوں اور سازشوں کا کھیل اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ 31 جنوری سے لے کر 1 فروری تک یعنی کہ مسلسل 2 روز تک ضلع سبی میں ایف سی اور متحارب افراد کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری رہی کہ جس کے نتیجے میں 15 ایف سی اہلکار جاں بحق ہو گئے جبکہ 1 درجن اہلکار زخمی ہوئے. اس چھاپہ مار کارروائی کی ذمہ داری بلوچ لبریشن فرنٹ نے قبول کر لی اور اسی طرح ایک اور چھاپہ مار کارروائی 26 جنوری کو کی گئی جس میں ایف سی کے 6 اہلکاروں کا خون کیا گیا. 23 جنوری کو علیحدگی پسندوں کی طرف سے جو ہے وہ پیرا ملٹری فورسز کے ایک قافلے پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں 14 اہلکار جاں بحق ہو گئے. یہ وہ خبریں ہیں ناظرین جو آزادانہ طور پر نشر ہوئیں, لیکن دوسری طرف اطلاعات کی فراہمی کا فقدان ہے. بلوچ سیاسی رہنماؤں کے مطابق سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں. الزام ہمارے حساس اداروں پر ہے. یہاں تک کہ بلوچستان کے ایک وزیر اسد بلوچ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال میں بلوچ اپنے 500 پیاروں کی لاشیں وصول کر چکے ہیں. حالات میں حالیہ خرابی لاپتہ ہونے والے بلوچ قوم پرست رہنما ثنا سوگت بلوچ کی لاش ملنے کے بعد پیدا ہوئی. بلوچستان میں اکثر علاقوں اور خصوصاً بلوچ بیلٹ میں شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے. ریاست پاکستان کے اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت شدید ہے جو اب براہ راست پاکستان سے نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے. دوسری طرف آج سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے بلوچستان حکومت کی طرف سے پیش کی جانے والی امن و امان سے متعلق رپورٹ کو بھی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ اور مسترد کر دیا ہے اور ایجنسیوں کے کردار پر کڑی تنقید کی. اس کمیٹی کے نزدیک بلوچستان میں شورش اور ریاستی کردار اس قدر ابتر ہے کہ اس نے جلد از جلد کل جماعتی کانفرنس طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. امریکی ایوان نمائندگان جو ہیں وہ خارجہ کمیٹی ان کی جب بلائے اپنا کوئی اجلاس تو بلوچستان کے مسئلے پر جب وہ غور کریں تو ہماری قومی غیرت جاگ اٹھی جو بلوچستان کے معاملے پر اکثر کروٹ لے کر پھر سو جایا کرتی ہے. چیف عوامی اسٹاف یہ کہتے ہیں کہ فوج کا بلوچستان میں کوئی کردار نہیں. بھارت کا ہاتھ رحمان ملک صاحب بے نقاب نہیں کر پاتے. بلوچ لیڈر مسئلہ کیا ہے پاکستان کے عوام کو سمجھا نہیں پاتے. دوریوں کا راج ہے, اطلاعات کا فقدان ہے, خوف کے پہرے ہیں اور کروڑوں پاکستانی ہیں کہ جو ایک بار پھر اپنے وجود پر زخم دیکھ نہیں سکتے. اس کا حل کیا ہوگا یہی جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر بلوچ جرنلسٹ صحافی شہزادہ ذوالفقار صاحب کوئٹہ سے اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ وفاق کی نمائندگی کریں گے. تھوڑی ہی دیر میں سردار اختر مینگل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میر اسد اللہ بلوچ صاحب صوبائی وزیر ہیں ادھر کے ہمارا ساتھ دینا تھا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان ایشو سے زیادہ سینٹ کی سیٹوں کی توڑ جوڑ زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. شہزادہ صاحب آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھا دیجئے کہ ہر ایک کی طرف سے جو ہیں وہ مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ہمارے چیف عوامی اسٹاف کہتے ہیں کہ آرمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایف سی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں وہ لیتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قوم پرست کیا مانتے ہیں کیا کہتے ہیں. اب تو وزیر بھی کھلم کھلا جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گئے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ہم دکھائیں گے بھی مگر پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اب تو پچھلے جیسے آپ نے خود بتا دیا 3-4 واقعات میں ایف سی کے جوان جو ہے وہ ان کو نقصان ہوا. دوسری طرف سے جو ہے ایک مارا ماری شروع ہے, کچھ 300-350-400 لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا, ان کو لے جا کے ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو ان کی لاشیں پھینک دی گئی. ایک میرے خیال میں بحیثیت ایک تجزیہ نگار
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ جو بھی سپریٹسٹ ایلیمنٹ ہوگا یا اس طرح کی علیحدگی خیالات رکھے گا تو اس کے لیے یہ ایک میسج دیا گیا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اس وقت تک تو شاید وہ کلیم بھی کرتے رہے کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, کوئٹہ میں بھی پیسفل حالات ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں کا ایک دم کنکلوژن اب ڈرا نہیں کرنا لینا چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نے خود دیکھا کہ وہ چلتے چلتے اب حالات اتنے ہو گئے ہیں کہ ایک طرف امریکن کی جو پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پر, اس پہ بھی پاکستان کو تشویش ہے اور پاکستان اس کو شاید انٹرنل ایک اپنی انٹرفیرنس سمجھتا ہے. تو یہ تمام چیزیں سوال ہمیں یہ اٹھانا چاہیے کہ پاکستان کو تشویش کیوں ہے؟ کیا وفاقی حکومت نے بلوچستان کا ایشو صحیح طریقے سے سنجیدگی سے ایڈریس کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں نا, جب آپ اپنے حالات خود مینج نہیں کریں گے تو دوسروں کو بالکل آپ خود انوائٹ کریں گے. افراسیاب خٹک نے بالکل ٹھیک کہا, آج ان کی سینٹ کی کمیٹی کی جو ہے وہ یہاں پر میٹنگ تھی اور انہوں نے خود تشویش کا اظہار کیا اور بالکل ٹھیک کہا کہ ہم خود ٹھیک ہے, ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی انٹرفیئر کرے ہمارے ملک میں, لیکن ہم بھی کوئی حالات کو اس طرح چیزوں کو ٹیکل کریں کہ دوسروں کو موقع نہ دیں, دوسروں کو انوائٹ نہ کریں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں. بالکل آرمی چیف ٹھیک کہتے ہوں گے کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن فارمر کور کمانڈر جاوید ضیاء جو ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کا ہی کہنا تھا کہ یہ ایک میک اینڈ بریک والی جو ہے وہ سچویشن ہے بلوچستان کے لیے, پاکستان کے لیے. بلوچستان ہم سے الگ ہو جائے گا, مسنگ پرسن کا اتنا سیریس ایشو ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بالکل فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہاں کچھ ایلیمنٹ ہیں. اب وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ کچھ ایلیمنٹ ہیں جن کو یہ کورٹ جو ہمارے جوڈیشل سسٹم پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو, جو لوگ ہیں وہ انوالو ہیں قتل و غارت میں. مجھے اگر آپ موقع دیجیے, اگر آپ مجھے شہزادہ صاحب موقع دیجیے ایک سیکنڈ. ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں, آپ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں بلوچستان کے اور آپ سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے. مینگل صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایف سی جو ہے وہ بقول کیانی صاحب صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہے اور صوبائی حکومت مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے, یہ بہت سے وزراء کا خود بھی کہنا ہے. بلوچستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ کھڑا ہوا محض دیکھ رہا ہے, یہ محسوس ہوتا ہے. آپ ابھی کس پہ الزام ڈالیں گے؟ میں نہ یہاں پر ایف سی کی وکالت کر سکتا ہوں, نہ ہی صوبائی حکومت کی صفائی پیش کر سکتا ہوں, کیونکہ ایک اگر ہمارے لوگوں کے قتل عام میں ملوث ہیں تو دوسرے جو ہیں شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے اپنی اقتدار کی کرسی کو بچانے کی تگدو میں لگے ہوئے ہیں. الزام اگر لگایا جائے تو نہ اس میں وہ کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پہاڑ چڑھنے میں دشواری ہے یا اترنے میں, تو اس نے کہا قطع کلامی معاف, کہتا ہے تینوں پہ لعنت ہے. تو ہمارے لیے چاہے ایف سی ہو, فوج ہو یا جمہوری حکومت ہو, ہم نے کسی سے کوئی اچھائی نہ دیکھی ہے, نہ ان سے کوئی ہمیں امید و توقعات ہیں. آج اگر ایف سی جو کچھ کر رہی ہے وہاں پر کھلے عام جو اس نے ایک غنڈہ گردی کا جو ماحول بنایا ہوا ہے, اگر ایف سی صوبائی حکومت. اختر مینگل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایف سی بھی ہماری ہے, یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ حکومت بھی ہماری ہے, لیکن ایک مہینہ پہلے جو آپ نے ایک بیان دیا کہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کا بیان بتانا چاہتی ہوں, ویل کوٹ ان کوٹ تو ابھی نہیں بتا سکتی, اٹس ناٹ مل گیا مجھے, لڑ سکتے ہو تو بھرپور طریقے سے لڑو ورنہ اپنی ماں کو مت رلاؤ اور آرام سے گھر بیٹھ جاؤ. یعنی کہ آپ اعلان کر چکے ہیں, آپ پیغام دے چکے ہیں کہ پہاڑوں سے اترے نوجوان اور لڑیں بھرپور طریقے سے ورنہ ماں کو نہ لڑائیں, اوپر ہی بیٹھیں. بی بی یہ اسٹیٹمنٹ میرے والد کا ہے, بالکل انہوں نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے, اس پر میں انکار نہیں کرتا, لیکن یہ مجھے بتایا جائے کیوں لڑیں جب ان کی ماؤں بیٹیوں کو کراچی میں گاڑیوں سے گھسیٹ کر ان کو شہید کیا جائے, روزانہ ان کو تحفے میں عید کے موقع پر ان کو لاشیں ان کے بیٹوں کی دی جائیں, تو ہم کیا کہیں کہ جا کے اس فوج کو ہار پہنائیں, کیا کہیں ان کو جا کے ان فوجیوں کے تلوے چاٹیں؟ یہ ہماری روایت میں نہیں ہے, یہ موجودہ حکمرانوں کی روایت میں ہے, جنہوں نے اپنے لیڈروں کے قاتلوں کو قاتل لیگ کہتے ہوئے
उनके सारे हाथ। अख्तर मेंगल साहब, देखिए एजेंसियों के इस किरदार के खिलाफ तो पंजाबी भी हैं, पंजाबियों के भी लोग लापता हैं, वो भी आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठे हुए थे, सिंधी भी इस खिलाफ हैं। मगर मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि आप क्यों इस तरह ऐलान करेंगे कि लड़ना है तो भरपूर तरीके से लड़ो? ये एक छोटे से वक्फे के बाद आप जरूर वजाहत कीजिएगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहे मेरीन साहिबा, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप वाकई अब सारी उम्मीदें जो हैं आपसे टूट गई हैं, आप इसका एतराफ करती हैं कि नहीं? बिकॉज हुकूमत तो आसिफ अली जरदारी साहब ने माफी मांग के और बड़े दिल गिरफ्तार तरीके से बलोचों का दर्द महसूस करते हुए उठाई थी। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। आपने अख्तर मेंगल की बातें तो सुनी, मगर इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर जो हैं सादिक उमरानी साहब, वो ऑन रिकॉर्ड असेंबली में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि अभी उनके साथ मौजूद थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, और उनने जो है इधर मेन क्वेटा कलाक नेशनल हाईवे के ऊपर खुद चश्मदीद गवाह हैं, वो आई विटनेस हैं, उन्होंने देखा कि एफसी ने 2 आम शहरियों को पकड़ा हुआ था, उनको हथकड़ियां लगाई हुई थी और उनको ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ था, और अगले दिन उन 2 की लाशें उसी जगह से मिली एग्जैक्टली। सवाल आप ही से मेरीन साहिबा, जब आपके अपने सूबाई सदर इतना बड़ा बयान दे देते हैं उसी एफसी के हवाले से, जो होनी भी वजीर आला के मातहत है चाहिए, जो वजीर आजम भी कहते हैं कि वजीर आला के मातहत है, और क्यानी साहब भी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के ही मातहत है, तो फिर कसूरवार तो आपकी हुकूमत को ही ठहराया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, मैं इस पे आऊँगी, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपने लिया है, मगर उससे पहले चंद सेकंड में लेना चाहूँगी कि डॉक्टर्स का जो आज इशू आपने डिस्कस किया है, मैं समझती हूँ यंग डॉक्टर एसोसिएशन या डॉक्टर्स जितना इस मुल्क को कौम के लिए कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कर सकता होगा। और हुकूमत चाहे फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, अपनी गलती अगर इन प्रोफेशनल्स के ऊपर डाले जो मामूली सी तनख्वाहों के ऊपर इतनी पढ़ाई के बाद अपना काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी ही गलत बात होगी। हाँ, कुछ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं और जिसको मैं समझती हूँ कि जो वाकई सियासत करते हैं और पैसों के लिए काम करते हैं। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं ना। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा कि एक अशरफ डार नामी डॉक्टर था PIC का, जिसने मेरी वालदा का पेस मेकर कहा था कि मैं नहीं डालूंगा जस्ट ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो मैं समझती हूँ जो यंग डॉक्टर्स हैं, वहाँ PIC में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, हमें इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनके मामलात हल करने चाहिए, और लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो मसला है वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हल करेंगे। जहां तक बलोचिस्तान का मसला है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बलोचिस्तान जल रहा है, बलोचिस्तान परेशान है, और बलोचिस्तान हमारा है, बलोचिस्तान हमारा है और हम मुल्क बचा रहे हैं। अगर आज प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी नाकर्दा गुनाहों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है, तो हम मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं, जमहूरियत बचाने की बात कर रहे हैं। मैं बलोचिस्तान पे आते हुए आपको आगे लेकर चलूंगी। देखिए, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान बलोचिस्तान गए और उन्होंने अनकंडीशनल एक माफीनामा, एक माफी मांगी, इसलिए नहीं कि शायद कोई गलतियां थी या कोई बात थी, क्योंकि बलोचिस्तान बहुत अरसे से निगलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद दो बातें मैं आपसे छोड़ दें, आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान की बात नहीं करनी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। मैंने रहमान मलिक के हवाले से आपसे सवाल पूछना है। एक तो कल हामिद करजई और अहमद नजाद दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं, अफगान एंड गेम की भी बात चल रही है, आप जानती हैं इस खित्ते के अंदर क्या पॉलिटिक्स होंगी, वो भी हम देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि इसी खित्ते का एक मेजर उभरता हुआ प्लेयर जो है, बहुत एक्टिव कहा जाता है बलूचिस्तान में है, भारत की बात कर रही हूं। रहमान मलिक साहब बार बार इशारा करते हैं, बार बार भारत का नाम लेते हैं, कभी कोई शवाहिद, कभी कोई सबूत, कभी कोई एविडेंस सामने लेके क्यों नहीं आते? डरते हैं, कतराते हैं, क्या बात है? ना बात डरने की है, ना बात कतराने की है, बात टाइमिंग की है, बात मामलात की है, बात कंसिडरेशन की है। देखिए, जहां तक हमले हो रहे हैं, नहीं, जहां तक ये बात, देखिए फौज भी हमारी है, हमें फौज को डिफेंड करना है, फौज को भी साथ लेके चलना है। बलोचिस्तान के भाई बहन हमारे हैं, आज एक घर से कई लाशें निकल रही हैं। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ, मैं फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हुए
ہوئے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں اینڈ پہ. دیکھیے یہ کیا دہشت گردی ہے, کیا دیکھیے میں نے آپ کو, پھر آپ جب میں بتانے لگتی ہوں آپ کہتی ہیں کہ سب بھائی ہیں ہمارے, فیڈریشن بھی ہماری ہے, سب ہمارے, کس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں جا رہی, مگر جب یہ آپ کو بتانے لگتی ہوں کہ فیڈریشن کیا کر رہی ہے آپ ایک دم کہتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں پہ کہا کہ ہم معاملات کو درست کریں گے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا, پھر ایک پیکج دیا گیا کہ وہاں پہ اکنامک انڈیپینڈنس لے کے آئیں, اکنامک امپاورمنٹ دیں لوگوں کو تاکہ وہ جو ایک خلا ہے وہ پر ہو سکے. دیکھیے بات یہی ہے نا کہ یا تو ڈائیلاگ سے بات ہوگی یا وہاں پہ ڈیولپمنٹ سے بات ہوگی. ہم ڈیٹرنس کی بات نہیں کرتے بلوچستان کے اندر, وہاں پہ ڈائیلاگ ہوگا اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی. جو ہمارے بھائی جو پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے, ہم کوشش کریں گے وہ نیچے آئے, بیٹھ کے بات ہو. بلوچستان ان کا ہے, ہمارا ہے, اور ان کی جو تکلیف ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے. کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اگر اسلام آباد میں سکون ہے, میں آپ کو جواب دیتی ہوں, اگر پاکستان اسلام آباد میں سکون ہے, لاہور میں سکون ہے, تو بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. بلوچستان کا کوئی گھر نہیں جلنا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم ان معاملات کو بہت بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں, مگر اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا. بہت عرصے سے نگلیکٹ رہا ہے. مجھے شہزادہ صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں, ان کی نیت تو آپ نے سن لی جو بات ہے, مگر نیت نیچرلی وہ امپلیمنٹ ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہی. مجھے بتا دیجئے کہ آج جو قائمہ کمیٹی ہیومن رائٹس کے اوپر تھی, انہوں نے ابراز کھٹک صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح دہشت گردوں سے اگر بات ہو سکتی ہے جو اب ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں ان ینگ ناراض بلوچوں سے کیوں نہیں بات ہو سکتی, مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیوں نہیں ہو سکتے مذاکرات, کیوں ہم رکے ہوئے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی مسنگ پرسن کا. جب تک آپ کوئی حالات کریٹ نہیں کریں گے کہ وہ پیو ہوں اور اس طرف نیگوسیشن کی طرف جائیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اس وقت لائن پہ ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. نیشنل پارٹی جو بہت سافٹ امیج جو ہے وہ رکھتی ہے اسلام آباد کے سامنے, وہ بات کرنے نہیں جا رہے ہیں. کیوں بات کرنے نہیں جا رہے؟ کوئی بلوچ پارٹی اس وقت بات کرنے نہیں جا رہا. اسد بلوچ صاحب جو ہیں وہ پروونشل منسٹر ہیں, ان کی پارٹی کو اگر جو ہے آپ بات کرنا چاہیں اس پر, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن کا ضروری ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کیا جائے, اس کے بعد آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا کوئی بندہ آئے گا. میں نہیں سمجھتا, بینگ اے جرنلسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک آپ مسنگ پرسن کا مسئلہ جو بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اس کو حل کریں گے. جی مہر, میں سمجھتی ہوں جو شہزادہ صاحب نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, ایک بڑا بہترین تجزیہ کیا ہے. جہاں تک مسنگ پرسن کی بات ہے اور جہاں پہ ہمارے جو بلوچ ینگ جو ہمارا یوتھ ناراض بلوچ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہم منائیں گے, ہر طریقے سے منائیں گے. پاکستان ان کا ہے, پاکستان ہمارا ہے. بات یہ ہے مسنگ پیپل کون واپس آئے گا بی بی؟ دیکھیے کون واپس لائے گا؟ دیکھیے مسنگ پیپلز کا جہاں تک مسنگ پیپل مسنگ کیوں ہوئے مجھے یہ بتا دیں. دیکھیے مسنگ پیپل مسنگ کیوں ہوئے, جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ معاملات سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں. رحمان ملک صاحب نے ایک پوری لسٹ ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لسٹ دے دوں گی. میرے پاس بھی فگرز ہیں. دیکھیے فگرز جس میں ایف آئی آر درج کر لی گئی. کم از کم آپ یہ تو دیکھیں کہ ایف آئی آر درج نہیں تھی, وہ ان کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. مگر جیسے لا اپنا کورس لے گا, ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے, مگر ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے وہ بھائی ناراض رہیں. ہم ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ ان کو منائیں, اس کے لیے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے. مگر یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں دونوں اینڈز کو دیکھنا ہے. ہماری فوج بھی ہماری ہے, فوج کے بھائی بھی ہمارے ہیں. مگر بار یہ کیوں ریٹریٹ کر رہی ہیں, آپ کو کس سے ڈر ہے, کون کہہ رہا ہے کہ ہماری نہیں ہے؟ بات سنیں مہر, میں تو کسی کے والد صاحب سے بھی نہیں ڈرتی, مگر صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر معاملے کو اس کی جگہ پہ رکھ کے ہم نے ہینڈل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم فوج کو برا کہیں, یہ نہیں کہ بلوچی بھائیوں کو برا کہیں, ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. شہزادہ صاحب مجھے یہ بتائیے, تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ رحمان ملک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تیسری قوت متحرک ہے بلوچستان میں. انہوں نے آج بھی یہ پھر سے کہا ہے, یہ تیسری قوت کے اوپر ذرا سی روشنی ڈالی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا بران داغ بگٹی کی جو بہن کو قتل کیا گیا کراچی میں, وہ جو گولیاں ملی ہیں وہ پاکستان میں نہیں بنی. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل بصد احترام مہرین صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اس چیز کا برا نہ منائے. اس وقت پیپلز پارٹی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرے, بالکل بس میں نہیں ہے. جو لوگ انوالو ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, جن کی پالیسی ہے, وہ خود اگر اس کو سٹاپ کرنا چاہیں پھر سٹاپ ہو گئے. جہاں تک رحمان ملک کا صاحب نے کہا, رحمان ملک صاحب کے جو ہے معاملات حاجی لشکری صاحب جو ہیں
وہ خود ان کی پولیٹیکل پارٹی کی ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی معاملات بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں رحمان ملک صاحب کوئی بیان دے دیتے ہیں جس سے پورا معاملہ بگاڑ دیتا ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے آن ریکارڈ کہا، چیف منسٹر صاحب بلوچستان کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ رحمان بھائی جب بھی کوئی معاملہ بہتری کی طرف جاتا ہے آپ کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات چلے جاتے ہیں۔ ان کے باتوں کا تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مسنگ پرسن کا وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 35-40 بندے ہیں۔ اگر آپ آ کے خود دیکھیں اگر جس طرح سے لوگوں کی باڈی ریکور ہو رہی ہے 30-40 تو جو ہیں سے کئی زیادہ تو 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں باڈی ریکور ہو رہی ہے۔ تو معذرت چاہتی ہوں آج وقت کی قلت ہے میری صاحبہ، بہت بہت شکریہ، اپنے وجود پہ ایک دفعہ پھر تو ہم زخم دیکھ نہیں سکتے، تو دعا یہی ہے بلکہ التجا یہی ہے کہ جو بس کی باتیں نہیں ہیں وہ جلد از جلد بس میں لائی جائیں۔ مہر بخاری کو اجازت دیجیے، I'll see you all tomorrow. Good night، اللہ حافظ۔